فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر سے تہران کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات کی مضبوطی اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو ایرانی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ ریٹائرڈ فوجی افسران کا آپریشن بنیان المرصوص میں زبردست کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں پاکستان کو کامیابی ملی۔ پاکستان نے بھارت کو عسکری اور سفارتی محاذ پر شکست دی۔ مسلح افواج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے آذربائیجان روانہ۔ ایرانی وزیر داخلہ اور اعلیٰ سفارتی اہلکاروں نے پاکستانی وفد کو الوداع کیا۔ باکو میں وزیر اعظم کا شاندار سرکاری استقبال کیا جائے گا۔ سرکاری وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر اعظم آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، معاشی تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی حمایت پر صدر علیوف کا خصوصی شکریہ ادا کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مشہد میں حضرت امام علی رضا کے روضے پر حاضری۔ حرم کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، نوافل ادا کیے اور امن و سلامتی، ترقی اور خوشحالی اور خطے میں استحکام کے لیے بھی دعا کی۔ مشہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراسان صوبے کے گورنر جنرل غلام حسین مظہری نے استقبال کیا۔ محسن نقوی نے پاکستانی زائرین کے لیے خصوصی انتظامات پر ایرانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ پاک بھارت جنگ کے محرکات پر جھوٹا بھارتی بیانیہ بے نقاب کرنے کے لیے پاکستانی سفارتی ٹیم کا اہم مشن طے پا گیا۔ وزیر اعظم کا تشکیل کردہ وفد بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں 2 جون کو امریکہ کے لیے روانہ ہوگا۔ وفد کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں شیڈول۔ وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کرے گا۔ نیو یارک کے بعد واشنگٹن بھی جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملاقات طے ہے۔ بتائیں بانی PTI کیا چیز چھوڑیں تو آپ اسے رہا کریں گے؟ بانی تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، چیف جسٹس نے کہا تھا کہ غلطی سے عملے نے کیس لسٹ میں نہیں ڈالا۔ چیف جسٹس نے کیس مقرر کرنے کا خود وعدہ کیا۔ کیس وقت پر سنا جائے گا۔ ہمیں دھمکیاں آتی ہیں، آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آپ MNAs اور پارلیمنٹیرینز کو نہ دھمکائیں۔ ہم آپ سے نہیں ڈر رہے، آپ بھی نہ ڈریں۔ پیچھے سے نہیں، سامنے آ کر بات کریں، ہم بیٹھیں گے۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع۔ خیبر پختونخوا میں بادلوں کا راج۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ گرمی کی شدت میں کمی، عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ نوشہرہ چترال میں موسلادھار اور ہلکی بارشیں، فضا مہک اٹھی۔ پنجاب، بلوچستان، اسلام آباد میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ شہر عقائد میں آج بھی شدید گرمی کا راج برقرار۔ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ گرمی کی شدت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جائے گی۔ تیز دھوپ کے ساتھ ساتھ سمندری ہوائیں جزوی طور پر معطل۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60% ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کا سایہ دار جگہوں پر رہنے اور ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کا مشورہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں 31 مئی تک بادل برسیں گے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چند مقامات پر یالہ باری بھی متوقع ہے۔ یوب، زیارت، بارکھان میں بھی آندھی اور بارشیں متوقع۔ NDMA نے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو ایڈوائزری جاری کر دی۔ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوگا۔ زونل رویت ہلال کمیٹیاں بھی عید الاضحیٰ کے چاند کی رویت کے لیے اپنے اپنے متعلقہ صدر دفاتر میں اجلاس منعقد کریں گی۔ سپاکو کے مطابق 1 ذی الحج 29 مئی کو متوقع۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان۔
سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کی سینٹرل سیکریٹریٹ آمد۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا پیپلز پارٹی سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ پیپلز پارٹی 52 میں پارٹی کی تمام تنظیمیں بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ویمن ونگ، پی ایس ایف، پیپلز یوتھ، پی ایل ایف اقلیتی ونگ کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ 1 جون کو اہل سیالکوٹ ہمارے سیاسی مخالفین کو سرپرائز دیں گے۔ بھٹو لیگیسی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بشیر ریاض، سردار اظہر عوان، نسیم صابر، مدثر شاکر، کامران ڈار، محمد عمر، عرفان اور آصف بھٹی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ نوشکی میں پولیو ٹیم پر فائرنگ، سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی نوشکی میں انسداد پولیو مہم ٹیم پر فائرنگ کی مذمت۔ فائرنگ سے شہید پولیس اہلکار عبدالوحید کے لیے اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے پولیو ٹیم پر حملہ قابل برداشت نہیں۔ پولیو کی مہم کے خلاف شرپسندوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا پولیو کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پولیو کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے کا اصولی فیصلہ، کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر والد ذمہ دار قرار، مقدمہ درج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے، ون ویلنگ یا خطرناک طرز ڈرائیونگ پر مقدمہ درج ہوگا۔ مریم نواز کا بیدیاں اور دیگر روڈز پر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹیں فوری دور کرنے کا حکم۔ پنجاب کے 372 اور لاہور کے 77 پوائنٹس کی ری ماڈلنگ پر غور۔ مریم نواز نے کہا ٹریفک نظام میں بہتری نظر نہیں آ رہی، ٹھوس اور پائیدار اقدامات کرنا ہوں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے برطرف ملازمین مشروط طور پر بحال۔ سندھ ہائی کورٹ میں ملازمین کی بحالی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملازمین کی مشروط بحالی کا حکم دے دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق انکوائری کا عمل 3 ماہ کے اندر مکمل کرنا ہوگا۔ دوران انکوائری ان ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کی جائیں گی۔ اگر انکوائری 3 ماہ میں مکمل نہ ہو سکی تو تنخواہوں کی ادائیگی دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کیس نمٹا دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی توہین عدالت درخواست پر سماعت۔ وکیل درخواست گزار راجہ ظہور الحسن اور جیل حکام عدالت میں پیش۔ وکیل نے موقف اختیار کیا، شیڈیول کے مطابق ملاقات کی اجازت دینے کا حکم دیا جائے۔ بجٹ آنے والا ہے، اس لیے بھی ملاقاتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدالت نے ریمارکس کیے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ پاکستان علاقائی روابط کو فروغ دے رہا ہے۔ مشترکہ مفاد پر مبنی تعاون کا فروغ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا حالیہ بھارتی جارحیت علاقائی یکجہتی کے تصور کے منافی ہے۔ بھارت کے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی جیسے اقدامات علاقائی استحکام کے خلاف ہیں۔ اقتصادی راہداری کی توسیع اعتماد کی فضا سے ہی ممکن ہے۔ سی پیک علاقائی روابط کے فروغ کے حوالے سے اہمیت کا حامل منصوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا عوام سے ٹکراؤ کی پالیسی مہنگی پڑے گی۔ اب صوبہ بچاؤ تحریک کا دائرہ کار خیبر پختونخوا کی گلی گلی اور کوچے کوچے تک پھیلے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پی پی خیبر پختونخوا کے صدر محمد علی شاہ باچا سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا پی ٹی آئی کی غنڈہ سرکار ہمیں نہیں روک سکے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کرپشن، لاقانونیت اور بے روزگاری سے تنگ عوام پر تشدد قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیروزوالا میں زہریلی گیس سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ مریم نواز نے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ واقعے میں متاثرہ مزدوروں کو فوری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیکٹریوں اور صنعتی اداروں میں ورک سیفٹی پروٹوکول پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مارکیٹنگ کو جدید معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دے دیا۔ ورلڈ مارکیٹنگ ڈے پر پیغام میں مریم نواز نے کہا ماہرین مارکیٹنگ اداروں، طلبہ و طالبات اور مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ محض مصنوعات کے فروغ کا عمل نہیں بلکہ ایک مکمل سائنس ہے جو کاروبار کو وسعت اور معیشت کو مستحکم کرتی ہے۔ علم، اخلاق اور جدت کے ساتھ مارکیٹنگ کو پاکستان کی ترقی کا ذریعہ بنائیں گے۔
بانی پی ٹی آئی قوم اور ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام مقدمات جھوٹے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو. کہا یہ لوگ پاکستان کے آئین و قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں. عدلیت سے درخواست ہے کہ انصاف اور جلد فیصلے کریں. بیرسٹر گوہر بولے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام مقدمات بے بنیاد ہیں. بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ انصاف کے لیے جد و جہد کی. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. کراچی میں ایف پی سی سی آئی اور ایچ ای سی کے زیر اہتمام سندھ انوویٹو اسٹارٹ اپس نمائش. وزیر اعلیٰ سندھ کا نئے آئیڈیاز اور مصنوعات کے اسٹالز کا دورہ. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سنتے تھے صنعت اور تعلیمی ادارے میں تعلق نہ ہو تو ترقی نہیں ہوگی. پہلے صرف باتیں تھیں، اب اسٹارٹ اپس منصوبوں کے لیے صنعت کی مدد آ گئی ہے. سندھ کی تاریخ انوویشن سے بھری پڑی ہے. حکومت سندھ کا اہم اقدام. کراچی کے بعد سندھ کے دیگر شہروں میں بھی الیکٹرک بس سروس شروع کرنے کی تیاری. سندھ کے سینئر وزیر اور وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے ملاقات. وفد کا سندھ کے پبلک ٹرانسپورٹ نظام میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں مستقبل الیکٹرانک گاڑیوں کا ہے. سندھ حکومت الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں غیر معمولی پیش رفت کی خواہاں ہے. حکومت کا گیس کے شعبے کے حوالے سے اہم فیصلہ. 3000 ارب کے قریب گردشی قرضہ ختم کرنے کا منصوبہ آئی ایم ایف کے سپرد کر دیا. یہ اقدام پاکستان نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں اٹھایا. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات مرحلہ وار جاری. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے تیار کردہ پلان میں مختلف تجاویز شامل. ایف پی سی سی آئی وفد کا دورہ کوئٹہ. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں استقبالیہ تقریب میں شرکت. تقریب میں سرفراز بگٹی، فیصل کریم کنڈی، بلوچستان چیمبر آف کامرس کے رہنما اور دیگر اہم کاروباری شخصیات کی شرکت. بلوچستان میں صنعتی ترقی، معاشی خوشحالی، سرمایہ کاری کے مواقع اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. گورنر فیصل کریم کنڈی کا بلوچستان کو ملک کا اہم ترین صوبہ قرار دیا. سرفراز بگٹی نے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت اور تعاون کی یقین دہانی کروائی. خیبر پختونخوا میں یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے پروگرام پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا. وزیر اعلیٰ علی امین نے یتیم بچوں میں روشن مستقبل اور بیواؤں میں سہارا کارڈ تقسیم کر دیے. روشن مستقبل کارڈ کے ذریعے 5 سے 16 سال تک کی عمر کے یتیم بچوں کو ماہانہ 5000 روپے دیے جائیں گے. سہارا کارڈ کے تحت 45 سال اور اس سے زیادہ عمر کی بیواؤں کو ماہانہ 5000 روپے ملیں گے. پاکستان میں معاشی استحکام آ چکا. دنیا پاکستان کی معاشی بہتری کی رفتار پر حیران ہے. پاکستان میکرو اکنامک استحکام کی جانب گامزن ہے. وفاقی وزیر محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ کم ہونے کی توقع ہے. ٹیکس نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں. پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی سے معیشت پر مثبت اثرات ہوئے. ایف بی آر میں انسانی مداخلت کم ہونے سے شفافیت آئے گی. سندھ حکومت کا سرکاری تقریبات میں تحائف دینے کی روایت ختم کرنے کا فیصلہ. تقریبات میں بچوں سے مہمانوں کا استقبال نہیں کروایا جائے گا. اجرک، سندھی ٹوپی یا کوئی تحفہ دینے کی روایت بھی ختم. محکمہ ایجوکیشن سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تمام ڈائریکٹرز، پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز کو فوری عمل درآمد کی ہدایت. ادارے احکامات پر مکمل عمل درآمد کے پابند ہوں گے. خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی. یوم تکبیر پر پنجاب میں تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اہم بیان سامنے آ گیا. عظمہ بخاری نے کہا کل یوم تکبیر پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی. پنجاب بھر کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں. یوم تکبیر کی تقریبات کے لیے مخصوص اسکول 2 گھنٹے کھلیں گے. پنجاب میں آندھی اور طوفان سے 80% نقصانات کی وجہ سولر پینلز قرار. پی ڈی ایم اے پنجاب کی ڈائریکٹر جنرل کہتے ہیں بارشوں کی پیشگوئی ضرور تھی لیکن اس شدت کی نہیں تھی. پنجاب میں ہونے والے واقعات میں 80% نقصانات کی وجہ سولر پینلز کا اکھڑ جانا تھا. عوام سے درخواست ہے کہ سولر پینلز مضبوطی سے لگوائیں. موٹر وے M3 پر پولیس نے ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. سروس ایریا سے ملنے والے 50,000 روپے قیمتی موبائل، بیگ اور کریڈٹ کارڈ مالک کے حوالے کر دیا. ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ لاہور سے ملتان جانے والی خاتون کا پرس جڑامالہ سروس ایریا میں رہ گیا تھا.
पेट्रोलिंग अफसरान ने अनथक मेहनत के बाद सर्विस एरिया से बैग ढूंढ लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद खातून को बैग दे दिया गया। खातून ने मोटरवे पुलिस की ईमानदारी की तारीफ की। ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं गहरे कुएं के अंदर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में ऊंट चांद गहरे कुएं में जा गिरा। इत्तला मिलने पर डिजास्टर और रेस्क्यू टीम जाए हादसा पर पहुंच गई। एहलकार सीढ़ी और रस्सियों की मदद से लटक कर गहरे कुएं में उतरे। ऊंट को रस्सियों से बांधा और क्रेन की मदद से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। रेंजर्स और पुलिस की कच्चे के इलाके रुस्तम में खुफिया तलात पर मुश्तरका कार्रवाई। बदनामी जमाना डाकू मंजूर और मलंग उर्फ मलंगू खानानी गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान मुतादिद डकैतियों, पुलिस मुकाबलों और संगीन जराइम में मुलव्वस थे। 19 मई को डकैती की कोशिश नाकाम बनाते हुए रेंजर्स एहलकार फायरिंग के तबादले में शहीद हुआ। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की चालें बेनकाब कर दी। सवाल उठाया कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात एन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इंतखाबी जलसों में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे। भारत के अंदर ही मोदी को सख्त तनकीद का सामना। भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने लगे। तज्जियाकार अजय सानी ने भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश कर दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था जिससे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकशाफ हुआ। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। भारतीय मीडिया पर आवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट्स चलाई गई। जमात इस्लामी बांग्लादेश के मरकजी रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत मनसूख कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जंगी जराइम के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं पर 1971 के जंग में पाकिस्तान का साथ देने पर मुकदमात कायम किए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में अदालत ने अजहरुल इस्लाम समेत कई रहनुमाओं को सजाए मौत सुनाई थी।